الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر وليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت قابل سطح احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آج ختم بخاری شریف کے حوالے سے احناف کے موقف کے متعلقہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، اور اس عالمی فتنے نے احناف علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف عوام کو کرنے کے لیے ایک موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث ہے، اور احناف کے پاس قرآن بھی نہیں، احناف کے پاس حدیث بھی نہیں، بلکہ احناف کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں نے آج بخاری شریف کے حوالے سے چند ایک گفتگویں آپ کے سامنے خصوصاً طلباء کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بخاری کی بات کرے تو میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ بخاری ہمارا ہے یا ان کا، یعنی بخاری احناف کا ہے، بخاری اہل سنت والجماعت کا ہے، امام بخاری علماء دیوبند کا ہے، یا بخاری اس فتنے سے تعلق رکھنے والے غیر مقلدین کا ہے، بخاری ہے کن کا؟ میں مختصر سی گفتگو کروں گا کیونکہ وقت ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ آدمی تفصیل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواست دامت برکاتہم کا میں عرض کیا کہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ایسا سٹیج قائم کیا کہ جس میں علماء دیوبند کے ہر جماعت کو اپنے موقف بیان کرنے کا پورا حق دیا۔ سچی بات یہ کہ ایسے سٹیجوں کی بہت کمی ہے کہ جس میں علماء دیوبند کی اجتماعی قوت کو مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ اس اجتماع کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے موقف اختیار یہ کیا بخاری ہمارا ہے یا ان کا، اس کے لیے میں امام بخاری کے والد کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کے سادہ کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کی زندگی کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کی موت کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کے راویوں کا تذکرہ کروں گا، امام بخاری کے اساتذہ کا تذکرہ کروں گا، اور امام بخاری کے مسئلوں کا تذکرہ کروں گا۔ کیا کوئی ایک بات اس کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ اگر امام بخاری کا والد یہ میرے موقف پر ہو، امام بخاری کی زندگی یہ میرے موقف کی تائید کرے، امام بخاری کی بخاری یہ میرے موقف کی تائید کرے، پھر بخاری میرا ہوا ورنہ بخاری ان کا ہوا۔ میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے امام بخاری اپنے حوالے سے، امام بخاری نے تذکرہ اپنے باپ اسماعیل کا کیا، امام بخاری نے فرمایا سمع ابی ان انس بن ان مالک
مالک ابن انس میرے والد اسماعیل نے امام مالک بن انس سے حدیث کا سماع کیا اور میرے والد نے ورآ حماد بن زید حماد بن زید کی زیارت کی ہے اور اپنے والد کے بارے میں کہا وصاف ابن المبارک بکلتا یدیہ امام مالک نے اپنے باپ کے بارے میں 3 باتیں کہی نمبر 1 میرے والد نے مالک بن انس سے حدیث کو سنا نمبر 2 حماد بن زید کی زیارت کی ہے نمبر 3 عبداللہ بن مبارک سے جو ہاتھوں سے مصافحہ کیا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں امام مالک بن انس کون تھا وہ غیر مقلد تھا یا مجتہد تھا امام ابو حنیفہ کا معتقد تھا یا مخالف تھا اس نے زیارت کی حماد بن زید کی حماد بن زید امام حنیفہ کا شاگرد تھا اس نے مصافحہ کیا اور مصافحہ بھی 2 ہاتھوں سے کیا یہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے امام حنیفہ کے شاگرد سے کیا امام بخاری اگر حدیث پڑھے ابو حنیفہ کے شاگرد سے اگر حدیث کو سنے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے اگر وہ زیارت کرے ابو حنیفہ کے شاگردوں کی اگر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں سے پھر مجھے یہ بات کہنے دیجیے ابو حنیفہ کو تو نہیں مانتا ابو حنیفہ کو میں مانتا ہوں مصافحہ 2 ہاتھ سے تو نہیں کرتا میں کرتا ہوں بخاری کا باب تیرا نہیں ہے بخاری کا باب میرا ہے نمبر 2 نے بخاری کی بات کی ہے امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا سب سے پہلے امام بخاری نے بخارا میں پڑھا بخاری نے کس سے پڑھا امام وکی سے پڑھا وکی کے بارے میں علامہ ذہبی کہتا ہے کان یفتی بقول ابو حنیفہ کا مقلد تھا امام بخاری نے سب سے پہلے عبداللہ بن مبارک سے پڑھا عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد تھا امام بخاری نے بخارا میں رہ کے ابو حفص کبیر سے پڑھا وہ حنفی المذہب تھا امام بخاری نے سب سے پہلے جس کتاب کو پڑھا وہ کتاب جامع سفیان تھی سفیان ثوری کون تھا جس کے بارے میں یزید بن ہارون نے کہا کان سفیان یاخذ الفقہ عن علی بن مصر من قول ابی حنیفہ ابو حنیفہ کی فقہ مجموعہ تھا بخاری نے مکہ میں گیا اس نے پڑھنا شروع کیا ابو عبد الرحمن المغری سے یہ شاگرد تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ پڑھنے کے لیے بصرہ میں گیا اس نے پڑھا عبداللہ بن انصاری سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا اس نے بصرہ میں پڑھا ابو عاصم بن نبیل سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا امام بخاری کوفہ میں گیا اس نے پڑھا عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا اس نے پڑھا ابو نعیم سے فضیل بن بکین سے وہ شاگرد تھا ابو حنیفہ کا یہ پڑھنے کے لیے بغداد میں گیا امام احمد بن حنبل سے پڑھا وہ شاگرد تھا حضرت قاضی ابو یوسف کا قاضی ابو یوسف شاگرد تھا امام ابو حنیفہ کا پھر مجھے کہنے دیجیے اگر بخاری پڑھنا شروع کرے ابو حنیفہ کی فقہ سے اگر پڑھنا شروع کرے ابو حنیفہ کے مقلدوں سے اگر پڑھنا شروع کرے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے پھر بخاری تیرا نہیں ہے بخاری میرا ہے میرے دوستوں میں اگلی بات کہہ دوں میں نے وقت تھوڑا نا نعرے نہ لگائیں بس میری بات کو سنے میں تھوڑے وقت میں بات لمبی کرنا چاہتا ہوں میں اکثر آواز سے کہتا ہوں جب سفر لمبا ہو اور وقت تھوڑا ہو پھر گاڑی کی رفتار ذرا تیز ہوتی ہے اس لیے میں کبھی رفتار اپنی تھوڑی سی تیز کر لیا کرتا ہوں نمبر 2 آگے چلیے امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا میں مانتا ہوں نا امام بخاری نے پڑھا تو کس سے پڑھا علماء میں مستقل ایک بحث چلتی ہے ایک سند سب سے عالی ہوتی ہے ایک سند سب سے نچلے درجے کی ہوتی ہے ہر محدث کی شان یہ ہوتی ہے ہر محدث یہ چاہتا ہے میری سند سب سے آگے چلا جائے امام بخاری کی بخاری اٹھائیے بخاری نے جتنی روایات جمع کی ہیں بخاری کی روایات بخاری کے مطابات بخاری کے مقررات کو ملایا جائے یہ 9082 روایات بنتی ہیں امام بخاری نے اس میں سب سے عالی سند بنایا ہے جس کو ثلاثی کہتے ہیں علماء جانتے ہیں اگر محدث اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان واسطہ صحابی رسول کا ہو حدیث کی قال الحسن وقال يسجدون وقال القوم يسجدون على الامام والقلم شوا بخاری کہتے ہیں صحابہ پگڑی پہن کے نماز پڑھتے صحابہ ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھتے تو کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنی چاہیے مجھے بتا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری میرے مسئلے بیان کرتے میرے دوست گرمی کا مہینہ ہو یا سردی کا تو کہتے ہیں نماز پڑھتے پڑھو بخاری کہتے ہیں نہیں بابا کی بناتے اس سے لاتے شدت الحر میں جب گرمی کا موسم ہو دور کی نہ کیسے پڑھو میں تو اس سے پوچھتا ہوں بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری مسئلے میرے بیان کرے میں تو یہ مان لوں یہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اتہاس حجت ہے بخاری سے پوچھو بخاری باپ قائم کرتے من شبہ اسلم معلوم اسلم نبی بخاری باپ قائم کرتا ہے بین اللہ یہ فال السائل بخاری کہتے ہیں کیا حجت ہے تو کہتے ہیں کیا شیطان کا کام ہے بخاری تیرا ہے یا میرا ہے میں کہتا ہوں اجماع حجت ہے بخاری سے پوچھو بخاری کہتے ہیں بابو انتقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعزا على اتفاق اهل العلم وما اجمع عليه الحرمان مکہ والمدینہ بخاری کہتے ہیں اجماع حجت ہے تو کہتے ہیں اجماع کو نہیں مانتا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے میرا مطلب یہ ہے اگر ایک مسئلے پہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں دونوں ٹھیک ہے اجتہاد غلط ہو تو بھی اجر ہے اجتہاد ٹھیک ہو تو بھی اجر ہے بخاری سے پوچھو بخاری باپ قائم کرتے باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب وافتح تو مجھے بتا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے بخاری مسئلے میرا بیان کرے میں تجھے کیسے مان لوں میرے دوست بات سمجھو ہمارا موقف یہ ہے اگر ایک مسئلے پہ مجتہد تو ہو جائے ایک مسئلہ بیان کرے دوسرا مسئلہ بیان کرے ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے مجھے غیر مقلد نے کہا مولانا ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تم کہتے ہو ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی میں نے کہا ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کہنے لگا اچھا تم ابو حنیفہ کی تقلید
تصدیق کرتے ہو؟ ارے ابو حنیفہ تو علیہ باللہ اتنا گیا گزرا انسان تھا، اس کے شاگرد بھی اس کی بات نہیں مانتے تھے، ابو یوسف نہیں مانتا تھا، محمد نہیں مانتا تھا، حسن نہیں مانتا تھا، ظفر نہیں مانتا تھا، اس کے شاگرد نہیں مانتے تھے، تم نے کیسے مان لیا؟ اور میں نے کہا تم اگلا تم نے قرآن پہ غور نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے ایک مسئلہ پیش ہوا، اس مسئلے میں میں تفسیر میں نہیں جاتا، علماء موجود ہیں، ایک مسئلہ پیش آیا داؤد کے سامنے، داؤد نے مسئلہ اور بیان کیا، وہ لوگ حضرت سلیمان کے پاس گئے، سلیمان نے مسئلہ اور بیان کیا، قرآن کہتے ففہمناہا سلیمان، داؤد بڑا تھا، سلیمان چھوٹا تھا، مگر تو خوش قسمتی حضرت داؤد کی اس وقت غیر مقلد موجود نہیں تھا، ورنہ غیر مقلد کہتا داؤد ہم تیری بات نہیں مانتے، تیری بات تو بیٹا سلیمان نہیں مانتا، ہم کیسے مان لیں؟ آج تو کہتے تیری بات تو ابو یوسف نہیں مانتا، ہم کیسے مان لیں؟ کیوں؟ ان کی خوش قسمتی غیر مقلد موجود نہیں تھے، ایک اجتہاد داؤد نے کیا، ایک سلیمان نے کیا، اللہ کہتے دونوں نے ٹھیک کیا، اگر چھوٹا نبی اجتہاد کرے بڑے نبی سے اختلاف کرے، قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے، پر شاگرد استاد سے اجتہاد میں اختلاف کرے مجھے کہنے دیجیے پھر یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اگر بخاری بات قائم کرے بخاری تیرا ہے یا میرا ہے، میں آخری بات کہتا ہوں ممکن ہے تو میں غلط فہمی کریں گے کہ بخاری کہتے رفع یدین کرنا چاہیے، بخاری کہتے آمین بالجہر دینا چاہیے، بخاری کہتے امام کی وجہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، بخاری کون کہے گا میرا؟ اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا میرے دوستوں، ذہن نشین کر لو، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ایک بخاری حدیث قائم کرتے، ایک بخاری بات قائم کرتے، بخاری کے بات کے بارے میں علماء نے متفق اصول طے کیے، فقط بخاری کی اطلاع چلی گئی، بخاری کے حدیث کا مسئلہ اور ہے، بخاری کے باپ کا مسئلہ اور ہے، اگر امام بخاری کہتے ہیں نا آمین جہرن کو یہ بخاری کا اجتہاد ہے، امام بخاری کہتے ہیں رفع یدین کرو یہ بخاری کا اجتہاد ہے، بخاری کہتے ہیں فاتحہ پڑھو بخاری کا اجتہاد ہے، تو بخاری کا اجتہاد مانتا ہے، بخاری کی فقہ مانتا ہے، یہ بخاری کی فقہ ہے، یہ فقہ شافعی کی بھی ہے، یہ فقہ بخاری کی ہے، فقہ احمد بن حنبل کی بھی ہے، یہ فقہ بخاری کی ہے، فقہ مالک کی بھی ہے، یہ تو بخاری کی فقہ ہے، تو فقہ کا دشمن ہے، بخاری باپ قائم کرتے بابو من یرد اللہ بخیر فقہہ فی الدین، مجھے بات کہنے دیجیے بخاری جہاں ہم سے اختلاف کرتا ہے، اجتہاد کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، فقہ بیان کرتے ہیں، فقہ کو میں مانتا ہوں تو نہیں مانتا، اجتہاد کو میں مانتا ہوں تو نہیں مانتا، پھر مجھے یہ بتا بخاری تیرا ہے یا میرا ہے؟ اگر ظالم فقہ ماننی تھی ابو حنیفہ کی مان لیتا، اگر اجتہاد ماننا تھا ابو حنیفہ کی مان لیتے، اگر بخاری کے بعد مانتے پھر مجھے بات کہنے دیجیے بخاری کے بعد تو مان کر تو مقلد بنے گا، تو غیر مقلد نہیں رہے گا، بخاری مقلد کا دشمن تقلید، بخاری تقلید کو مانتا ہے، بخاری کبھی مقلد بات نہیں کرتا، بخاری کتاب رد الجہمیہ قائم کرتا ہے، ابو حنیفہ پہ رد نہیں چلتا، اگر بخاری رد ابو حنیفہ پہ نہیں چلتا، ابو حنیفہ کے شاگردوں کی اصحاب کا قائل ہے، میں بھی قائل ہوں، عصمت کا قائل نہیں ہے، مجھے یہ بتا پھر بخاری تیرا ہے یا میرا ہے؟ بخاری تیرا نہیں ہے، بخاری میرا ہے، لیکن تو نے غلط فہمی میں عوام کو مبتلا کیا، میرے دوستوں اور بزرگوں ہم نے اتنا غیر مقلدیت کے خلاف نہیں، میں نے ہر بار علماء سے کہا فتنہ بریلویت کیا ہو، فتنہ نفسیت کیا ہو، فتنہ مودودیت کیا ہو، فتنہ غیر مقلدیت کیا ہو، تم نے گھبرانا نہیں ہے، اگر کبھی مناظرہ قائم ہوا یہ موقف تمہارا جنگ جیت کر تمہیں دکھائے گا، میدان لگانا تیرا کام ہے، جنگ لڑنا میرا کام ہے، تم مناظر کا میدان لگا کر تو دکھا، تم بھول جاؤ یہ قاتل مناظرہ کے میدان میں آئے گا، تم بھول جاؤ یہ تیرے سامنے ٹھہرے گا، اب تو الحمدللہ تعالیٰ میں تحدیث کی نعمت کے طور پہ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں مجھے بڑے بڑے غیر مقلدین نے کہا مولانا ماضی کو دفن کر دینا چاہیے، مناظرے چھوڑ دینے چاہیے، ہم مل بیٹھے، میں نے کہا اگر تم نے کیا تھا دفن بھی تم کرو گے، انتہا تم نے کیا تھا انتہا بھی تم کرو گے، ہم نے تو تمہیں جواب دی ہے، ہم نے تمہاری زبان روکی ہے، ابھی ہم نے بنا اختیار نہیں کیا جناب تم نے اختیار کیا، باطل اسپاہی پہ مجبور ہوا ہے، اگر علماء ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، میرے اللہ نے چاہا میں ان کی زبان کو گم کر دوں گا، میرے اللہ نے چاہا میں باطل کی زبان چھین لوں گا، میں بڑے دعوے نہیں کرتا، میں نے میدان میں نکل کے بات کی ہے، تمہیں نہیں یقین آتا، میدان تم لگاؤ، لڑائی میرے ذمہ ہے، میدان تم لگاؤ، جنگ میرے ذمہ ہے، ایک آخری بات میں تو حضرت مولانا درخواستی دامت برکاتم گواہ ہے، میں نے لاہور مولانا سمی اللہ کے موجود دامت برکاتم کے سامنے ایک بات کی تھی، میں علماء کے سامنے بات کہتا ہوں کبھی تم بھی کچھ عقل سے کام لیا کرو، ہر آدمی کا موقف اپنا اپنا ہے، اگر لال مسجد سے اختلاف کرنا ہے یہ مدرسے کا کام نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا کام ہے، مدرسے کا کام نہیں ہے، مولانا سمیارت کا کام ہے، اگر اس کے لیے جنگ لڑنی چاہیے یہ مجاہدین کا کام ہے، اپنا اپنا کام کرو، مناظرہ کرو یہ میرا کام ہے، گشت کرو تبلیغ جماعت کا کام ہے، مدرسے میں پڑھانا پڑے یہ مدرس کا کام ہے، اگر انقلاب لانے تو پھر جمعیت آئے، اگر جنگ لڑنی ہے مجاہدین ہے، اپنا اپنا کام کرو، لوگ
مجھے کہتے تو لال مسجد کے آگے میں جلوس نہیں نکالتا. میں کہتا ہوں جمعیت کس لیے؟ کہتے تم بیان مسجد کے لیے اسلحہ نہیں اٹھاتے. میں کہتا ہوں مجاہدین کس لیے؟ کبھی میں نے اعتراض کیا کہ تم مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں تم پہ اعتراض نہیں کرتا، تم مجھ پہ اعتراض نہیں کرو. ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے تو کام بڑھے گا، دوسرے کے کام میں دخل ہوگے تو کام بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا